وجهك وعظيم سلطانك. ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد كلنا لك العبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. اللہ کا نام الرزاق. الرزاق بہت زیادہ رزق دینے والا، پوری مخلوقات کو رزق دینے والا رازق. رزق کی تمام اقسام اس کے ہاتھ میں ہیں. رزق کی مقدار اسی کے ہاتھ میں ہے. رزق کی تقسیم اسی کے ہاتھ میں ہے. اللہ فرماتے ہیں اولم يروا ان الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. سورہ روم کی آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا لوگوں نے یہ بات نہیں جان لی کہ بے شک اللہ تعالی رزق کو کشادہ بھی وہی کرتا ہے اور رزق کو تنگ بھی وہی کرتا ہے. بے شک اس بات میں ایمان رکھنے والی، یقین رکھنے والی قوم کے لیے نشانیاں ہیں. جس کا اللہ پر ایمان ہے نا، اسے پتا ہے کہ میرے رزق کو جو تنگ کر رکھا ہے، جو کمی ہے، میں روز روتی ہوں، مانگتی ہوں، پھر مجھے کوئی چیز ملتی ہے. اگر میں اس حال پر بھی ہوں تو یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے. یہ اسی نے میرے لیے اتنا رزق چن کے رکھا ہے. کسی کو وافر دے رکھا ہے تو اس کی کوئی کاوش اور کوشش نہیں، بلکہ یہ بھی اللہ ہی کی تقسیم ہے. اسی طرح اللہ کے نام الرزاق کو ہمیں اپنی ضرورت اور طلب کے وقت یا رزاق وانت خیر الرازقین کہہ کر ہمیشہ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ رب العزت کی یہ جو تقسیم ہے، پرندوں کے لیے جس قسم کا ان کو رزق چاہیے، اللہ اسی قسم کو ان کے لیے نازل کرتے ہیں. پرندے جو صبح اور شام کسی سمت اڑ کے جا رہے ہوتے ہیں، ہم نے تو کبھی اس بات پر غور نہیں کیا ہوگا کہ پرندے ہمیں لگتا ہے یہ درمیان میں ویسے ہی اڑ رہے ہیں، کوئی ان کی سمت نہیں ہے، کوئی ان کا رخ نہیں ہے، جبکہ اللہ رب العزت ان کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ کی بتائی ہوئی ڈائریکشن کے مطابق چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وہیں جا کے رکیں گے جہاں ان کا رزق اللہ نے لکھا ہوگا. اللہ رب العزت نے تمام جانوروں کی، تمام انسانوں کی، تمام چرند پرند اور تمام مخلوقات کی غذائی ضروریات کو ان کے مطابق الگ الگ بنایا. ان کے ٹیسٹ کو بھی ویسا ہی بنایا، پھر ان کی ضرورت کو ویسا ہی ناپ تول کے پورا کر کے اس جہان میں رکھ دیا. پھر ان کی رہنمائی بھی کر ڈالی. ہر پودا جانتا ہے میری خوراک کیا ہے. ہر جانور، ایک کیڑے سے لے کر ایک بڑے جانور تک، ہر جانور باخبر ہے. جو جانور گھاس کھاتے ہیں وہ دوسری چیز نہیں کھاتے. جو جانور گوشت کھاتے ہیں وہ گھاس نہیں کھاتے. کچھ جانوروں کی خوراک پودے ہیں، کچھ جانوروں کی خوراک کیڑے مکوڑے ہیں. کچھ جانور جو ہے مردار کھاتے ہیں، وہ اپنے ہی جانوروں کی قسم میں سے، جیسے بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو کھاتی ہیں. مختلف غذائی ضروریات، مختلف ٹیسٹ اور اس کی تقسیم. پھر اللہ تعالیٰ نے اس رزق کو اندازے کے مطابق اتنا درست پیدا کیا کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں کسی انسان کے لیے، کسی جانور، کسی مخلوق کے لیے بھی کسی رزق کی کمی کو نہیں رہنے دیا. اس جہان میں، اس دنیا میں
جتنی مقدار کی ضرورت تھی عین اس کے مطابق پیدا کیا، اس کے ذرائع، اس کے راستے، اس کی طرف رہنمائی اسی مخلوق کی اللہ تعالیٰ نے کر ڈالی۔ رزق جو ہے یہ کس کس چیز کے لیے بولا جاتا ہے؟ تمام عطائیں اللہ کا رزق ہیں۔ انسان کو ملنے والا ہر نفع، ہر فائدہ مند چیز رزق ہے۔ خوشیاں، رحمتیں، عزتیں، دولتیں، خیریں، تمام وہ چیزیں جو انسان کو میسر آتی ہیں یا وہ انسان کی طلب ہے یا وہ ضرورت ہے، وہ سب اللہ کا رزق ہے۔ علم رزق ہے، ایمان رزق ہے، ہر وہ چیز جو فائدہ مند ہے تو وہ ہر فائدہ دینے والی چیز رزق ہے۔ اسی طرح النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اللہ کی طرف سے جو رزق ملتا ہے ان رزق میں سے، اس رزق میں سے اللہ کے قریب اعلیٰ ترین رزق علم اور ایمان ہے۔ سب سے اعلیٰ رزق جو انسان کو میسر آتا ہے وہ علم اور ایمان ہے، اور علم اور ایمان لانے کے بعد غور و فکر کرنا، تدبر کرنا، یہ انسان کو اعلیٰ ترین رزق جو اللہ نصیب کرتا ہے۔ اب وہی حدیث یاد کر لیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے۔ گویا مال رزق ہے، خوشیاں رزق ہیں، عزتیں انسان کی ضرورت رزق ہیں، مگر اللہ کی تقسیم میں اعلیٰ ترین رزق کیا ہے؟ علم، ایمان اور غور و فکر کی صلاحیت۔ یہ جو غور و فکر کرنا ہے یہ سوچ سمجھ کے ساتھ ہوتا ہے، یہ اپنے ذہن کو لگا دینے کے ساتھ ہوتا ہے، یہ وقت بھی مانگتا ہے، یہ توجہ بھی مانگتا ہے۔ کوئی غور و فکر بغیر توجہ، بغیر محنت اور کوشش کے نہیں ہو جاتا۔ آپ سوچ کے جس چیز کے لیے توجہ کرتے ہیں، ارادے کے ساتھ کرتے ہیں، آپ اس کو وقت دیتے ہیں، پھر آپ اس میں قدم رکھتے ہیں، پھر آپ کی توجہ اس طرف ہوتی ہے، پھر وہی چیز کی سمجھ آپ کو آنے لگ جاتی ہے۔ ایک چائے ہی بغیر توجہ، بغیر جو ہے غور و فکر، کتنی پتی، کتنا دودھ، کتنی چینی، کتنا کاڑھنا، ایک صرف چائے کے کپ کو بغیر توجہ، بغیر غور و فکر اور سوچ سمجھ کے بنا ڈالیں، چائے پینے کو دل نہیں کرے گا۔ ایک کھانا نہیں بنتا بغیر توجہ اور سوچ سمجھ کے۔ اللہ کا رزق ہم سے کیا مانگتا ہے؟ اللہ کا رزق جیسے کہ ہمارے ہاں ایک عام یہ بات پائی جاتی ہے کہ تمام انسانوں کو ملنے والی جو جیسے دولت ہے، تمام لوگ یہ جانتے ہیں، کوئی بھی انسان اس سے بے خبر نہیں ہے جو پوری محنت، پوری توجہ اور پورا غور و فکر کر کے اپنی کام کمائی کو، انکم کو، اپنی عقل کو اس میں مبذول کر دے گا، وہ محروم نہیں رہے گا۔ یہ بات طے ہے۔ لیکن یہ سب کچھ کرنے کے ساتھ اسے ضرورت کس چیز کی ہے؟ اپنے رزاق سے مانگنے کی، اپنے رحمان سے طلب کی، کہ اس کی دعا اسی سے ہونی چاہیے۔ اسے پتا ہونا چاہیے میرے محنت، میری توجہ کو پھل کون لگائے گا۔ یہاں ہمیں یہ چیز سمجھنی تھی، رزق اللہ کی تقسیم ہے، لیکن اس تقسیم کے کچھ اسباب بھی ہیں۔ اس تقسیم کے لیے انسان کے پیچھے کوئی کوشش اور کاوش بھی ہے۔ کسی نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ انسان کی تقدیر کا، انسان کی قسمت کا کتنا عمل دخل ہے اس کی زندگی کے نظام پر؟ آپ نے فرمایا قسمت کا عمل دخل 5% ہے، 95% انسان کی محنت، غور و فکر، اس کی توجہ پر ہے، 95%۔ اب علم بھی رزق ہے، اس کے لیے آپ کو اور مجھے محنت کتنی کرنی ہے؟ 95%۔ پھر دعا، پھر کوشش، پھر اللہ وہ عطا کرے گا۔ کاروبار کرنے کے لیے تو یہ بات ہماری سمجھ میں بہت اچھے سے آ ہی چکی ہے۔ اگر 95% محنت نہیں کریں گے، اپنی پوری توجہ، دلچسپی، کوشش، سمجھ
بغیر سیکھے بغیر جانے آپ کسی دکان پر کھڑے ہو کر دکان نہیں چلا سکتے، بغیر اس کی کپڑا بیچنا نہیں آتا، خریدنا نہیں آتا، 10 لاکھ کا مال ڈال کے کپڑا بیچنے کے لیے بیٹھ جائیں، کل کو نہیں پتا کہاں سے لانا ہے، کہاں بیچنا ہے، اس کے طریقے کیا ہیں، اس کا حساب کتاب کیسے کرنا ہے، وہ نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ پر شکوہ، پھر اللہ سے دوری، پھر اللہ سے بددلی پیدا ہوتی ہے۔ اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ اس تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے صرف الرزاق کی تسبیح صبح 100 بار پڑھ کے چلے جائیں۔ آپ کا کاروبار پہلے اگر آپ کی 10,000 آمدن ہے تو آج 20 ہو جانی چاہیے۔ اللہ نے ایسے عقائد نہیں دیے، اللہ نے ایسی بے اسباب بے عقلی کی باتیں نہیں کی۔ اللہ نے تو یہ بھی فرمایا کہ تم اللہ کے حوالے اپنے اونٹ کو کرنے سے پہلے اس کو کھونٹی سے باندھ دو۔ اگر تم اپنے اونٹ کو کھونٹی سے باندھے بغیر اس کو کسی جگہ پر مکمل کسی حفاظت میں کیے بغیر اس کو اللہ کی سپرد نہ کر دو، پہلے اس کا پوری حفاظت کا انتظام کرو، پھر اللہ کے حوالے کرو۔ اللہ ہی نے فرمایا کہ جس وقت تم اپنے بسم اللہ پڑھ کر جس جگہ کے تالے کو لگا دیتے ہو، جس دروازے کو بند کر دیتے ہو، بغیر بسم اللہ پڑھے اگر کرتے ہو تو پھر اس کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں، مگر جس کو بسم اللہ پڑھ تو شیطان بھی کھول نہیں سکتا۔ اب بند کرنے کے بعد کہا نا بسم اللہ پڑھ کر کرو، یہ نہیں کہا کہ دروازے کھلے چھوڑ دو اور بسم اللہ پڑھ دو سوئے سوئے تو وہ کام کر جائے گی۔ ہمیں اللہ کے ناموں کو بھی جاننا ہے، ان پر پورا پورا ایمان بھی لانا ہے، اس کے ساتھ جو عمل کے تقاضے ہیں وہ بھی پورے ادا کرنے ہیں، اللہ کے فرمان، اللہ کے اس بتائے ہوئے طریقے کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ اللہ رزاق ہے، وہ رزق بے حساب دینے پر قادر ہے، لیکن بندہ مومن کی شان یہ ہونی چاہیے کہ اس کی تقسیم کی کمی اور بیشی پر راضی ہو جائے۔ کوشش کتنی کرے؟ 95%، 95% کوشش پوری کر کے اللہ تو نے کہا ہے۔ چھوٹی سی بات یاد آ گئی کہ یہ حدیث کا ہی مفہوم ہے کہ جس نے رزق کے لیے نکلنا ہے وہ صبح گھر سے نکلنے سے پہلے 3 کاموں پر عمل کر کے نکلے، کبھی خیر سے رزق سے محروم نہیں رہے گا۔ سب سے پہلے وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ امید رکھے کہ آج میں کام پر جاؤں گا تو کام مل جائے گا، وہ فجر کی نماز ادا کر چکا ہو۔ دوسرا، وہ اپنے گھر سے صبح کے وقت میں نکلے، یہ نہیں کہ دن چڑھے 10-12 گھر ہی بج جائیں، صبح کے وقت میں نکلے۔ آپ سے نے فرمایا صبح کے وقت میں کشادگی اور برکت ہے۔ آپ سے نے فرمایا صبح لوگوں کا رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ تیسرا فرمایا صبح گھر سے نکلنے سے پہلے اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر کے جائے۔ یہ 3 کام کر کے اپنے گھر سے نکل جائیں، اللہ آپ کو محروم نہیں کرے گا، آپ خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹیں گے۔ کامیابیاں اللہ نے طریقے بتائے ہیں، بے شک وہ ہر عطا پہ قادر ہے، ہر چیز دینے پہ قادر ہے، لیکن بندہ مومن اپنے سارے ٹولز، اپنی ساری جو طریقہ عمل ہیں وہ پورے اپنا کے اس کے بعد اپنے رب کو سونپ دے۔ 3 چیزیں اللہ کے کسی نام کو پکارتے وقت، اللہ کے نام کو جو ہے ورد کرتے وقت، اللہ کے نام کا وظیفہ کرتے وقت 3 چیزیں کبھی نہیں بھولنی، وہ تمام اسباب، وہ چیزیں نہیں بھولنی۔ اللہ نے کہا میں غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا، یہ یاد رکھ کے اللہ کا نام لینا ہے۔ اللہ نے کہا کہ اللہ کے جو معاملات ہیں جو اس نے بتائے ہیں وہ پورے کرنے ہیں۔ اب انسان اللہ کا نام پکارے اور وہ سارے کام قوانین پورے نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مومن ہاتھ اٹھاتا ہے، اس نے کھایا حرام، اس نے پیا حرام، اس کا گوشت پوست ہڈیاں بنی حرام سے، اللہ ایسے بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ یہ ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے تمام کاموں کو پورا کرنے کے بعد اللہ کو پکارا جائے۔ اللہ کو پکارنے کے بعد
پوری محنت کے ٹول بیچ میں ڈال دیے جائیں. پوری محنت کے ٹول ڈالنے کے بعد اللہم فوض امری الیک یہ کہہ کر اس کو پکارا جائے, اس کے ناموں کے ورد کیے جائیں. تینوں کام کر لینے کے بعد چوتھے نمبر پر اب انتظار کریں بیٹھ کے لاٹری نکل آئے گی. نہیں, پھر ہے تقدیر کا عمل. 95% میرا فرض پورا ہو گیا, میری محنت میرا حق 95%. پہلی تو بات ہے میں کر ہی کہاں سکتی ہوں 95%. میں تو پتہ نہیں 95 میں سے 50 بھی کر پاؤں گی کہ نہیں, کیونکہ انسان بہت کمزور ہے. وہ 10 چیزوں کو بھی چیک کر لے کچھ رہ ہی جائیں گی. پھر پوری کوشش کرنے کے باوجود اب اسے انتظار یہ نہیں کرنا اللہ میں نے اپلیکیشن دی تھی پوری کی پوری فارم فل کر کے اللہ واپس بھیج دے. اب اس کو 5% تقدیر پہ راضی ہونا ہے. اللہ تو نے پھر بھی نہیں دیا, تو ہی جانتا ہے میرے لیے اس میں کیا بہتری ہے. اس کے دیے پر پھر راضی ہونا ہے. یہ ہمیں الرزاق سے, ہمیں الہادی سے, ہمیں الباری سے یہ سب سیکھنا ہے. جب یہ بات طے ہے کہ ہم نے اس پہ راضی ہو کر جینا ہے تو پھر ان چیزوں کو بھی ہم نے ساتھ لے کر چلنا ہے. اللہ رب العزت سے تو ابلیس نے بھی رزق مانگا تھا, یاد ہے نا وہ حدیث, ابلیس نے بھی رزق مانگا تھا اللہ رزق دے دے, تو نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جا آج کے بعد جو بندہ میرا نام لیے بغیر بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھائے گا وہ تیرا رزق ہوگا. اللہ نے تو اس کو محروم نہیں کیا, اللہ کو علم نہیں تھا, وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کر چکا تھا, وہ تکبر نہیں کر چکا تھا. اللہ نے آج دنیا کے کسی کافر کو, کسی مشرک کو کبھی محروم رکھا؟ کبھی بھی نہیں رکھا. جب وہ ہر ایک کو دینے پہ قادر ہے اور دے بھی رہا ہے, جب وہ ابلیس کو انکار نہیں کرتا. اور ابلیس نے کہا اللہ میرا رزق کہاں ہے, تو نے ساری مخلوق کو دے دیا. در پردہ وہ خود کو رب کی مخلوق تو مان ہی رہا ہے نا, کہتا ہے اللہ تو نے ساری مخلوق کو دیا مجھے بھی دے, گویا میں بھی تیری ہی مخلوق ہوں مجھے دے. اللہ نے نہیں کہا خبردار جو تو نے مانگا. ہم کیا کہتے ہیں, تو نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے, تیری زبان پر یہ لفظ کیسے آیا؟ کتنا تکبر ہے ہمارے اندر. پروردگار نے یہ تکبر نہیں کیا, کہا اچھا ابلیس تیرے لیے وہ رزق ہے. گویا اب اللہ نے جب ابلیس کو بھی نہیں محروم کیا تو میرا اللہ مجھے کیوں محروم کرے گا. اس کا مطلب ہے جب میں سارے ہی تارے توڑ چکی ہوں, کوشش بھی کر چکی ہوں, رزق کے لیے دعائیں بھی مانگ چکی ہوں, اب بھی میرے راستے ابھی بند دکھائی دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے میرے رب نے میرے لیے اتنا ہی لکھا تھا. پھر یہ سوچ کر راضی ہو جائیں قیامت کا دن ہوگا, بندہ مومن حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا, اللہ اس سے حساب نہیں لیں گے, اور ہر ایک کا عمل بتایا جائے گا. اللہ کہیں گے جو بندہ میرے کم رزق پہ راضی ہو گیا تھا, آج میں اس کی تھوڑی سی نیکیوں پہ راضی ہو گیا. اگر میں اور آپ آج اپنے کم دیے پر, اپنے کم پہننے پر, کم کھانے پر خاموش ہے نا, تو ہم راضی نہیں ہیں. آپ کو خاموشی اور رضامندی کا فرق پتا ہوتا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا کیا فرق ہوتا ہے؟ بچی کی شادی ہوتی ہے, وہ ماں باپ کے کہنے سے چپ کر کے رشتہ کر لیتی ہے. اس کی رضامندی کیا ہوتی ہے؟ ماں کو ایک آنکھ سے پتا چل جاتا ہے بیٹی خوش ہے کہ ناخوش ہے. بیٹی نہیں بتاتی, ماں کو فوراً پتا چل جاتا ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ رضامندی اور خاموشی میں کتنا نمایاں فرق ہوتا ہے. ہم خاموش ہیں کیونکہ ہم بے بس ہیں. ہمیں یا تو رب پہ راضی ہونا ہے اور اللہ کی رضامندی کو تسلیم کرنا ہے, اور یا پھر بے چینی میں, خاموشی اور بے بسی میں اپنے اجر میں کمی کرنی ہے. اب ہم اللہ کے کم دیے کو برداشت بھی کر رہے ہیں پر نیکیاں نہیں کما رہے. ہمیشہ ایک ہی بات مجھے ذاتی طور پر ہمیشہ دکھ دیتی ہے. ہم ناشکری سے, ہم کمزوریوں سے, کوتاہیوں سے, ہم اپنی قسمت پر راضی نہ ہونے سے ہمیشہ خواتین, چونکہ میرا پالا ہی خواتین سے پڑتا ہے, بیٹیاں ہیں, بھانجیاں, بھتیجیاں, بہنیں, دوستیں, سب چونکہ اپنے مسائل بتاتی ہیں نا,
تو دکھ میرا کچھ اور بڑھ جاتا ہے. میں کہتی ہوں مائیں اور بہنیں جو ہے نا صرف اپنی تھوڑی سی حکمت کی کمی کی وجہ سے اپنی نیکیوں کے دریا جو وہ بنا سکتی ہیں اس کو کم کر رہی ہیں. بے بس تو ہم ہیں نا, ہم سب اللہ کے غلام ہیں, کمزور ہیں, عاجز ہیں, بے شک ہم بے بس ہیں. تو جب جو چیز ہمیں ملنی نہیں اس نے لکھی, اس کی تقسیم ہے, تو ہم بے بس ہو کر چپ بھی تو بیٹھے ہیں نا. تو کیوں نہ اس کو تسلیم کر کے اپنا سر سجدے میں شکر گزاری کر کے رضامندی کا پا کے اپنے اندر ایک جسے کہتے ہیں ایک جذبہ پیدا کر کے ہم سب کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ شکر گزاری کے ساتھ انسان کو جو اندر خوشی اور تسکین ملتی ہے, جو راحت ملتی ہے, وہ ناشکری سے نہیں نصیب ہوتی. ناشکری بے چینی پیدا کرتی ہے, ناشکری جو ہے انزائٹی پیدا کرتی ہے, ڈپریشن پیدا کرتی ہے, بیماریوں کا باعث بنتی ہے. جتنے ڈپریشن کے مریض ہیں اللہ کی دی ہوئی کسی کمی کی وجہ سے نہیں ہے, ان کا قصور کوئی نہیں, تھوڑی سی سوئی ان کی شیطان نے ہلا دی ہے. یتخبطہ الشیطان من المس, شیطان نے چھو کر ان کو باولا کر دیا ہے. وہ ڈپریشن میں اس لیے جاتے ہیں, وہ درست کو درست دیکھ نہیں رہے, وہ غلط اینگل سے دیکھ رہے ہیں. بس اتنی سی چیز ان کو مصیبت کا باعث بنا دیتی ہے. بے شک اللہ رزاق ہے. اور پھر اللہ پکار کے کہہ رہے ہیں لوگوں, اگر اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت کا معنی سمجھ لیں, اگر اللہ تعالیٰ, چلے ایک حدیث کو پہلے سمجھیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ رب العزت کی نظر میں یہ دنیا اور اس کی جو آرائش اور اس کی جو دولت ہے, اگر اللہ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ کسی کافر کو دیتا ہی نہ. اگر اس کی کوئی اہمیت رب کی نظر میں ہوتی تو اللہ کافر کو اس کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا. پھر اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مومنوں کے, قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے, اگر مجھے مومنوں کے ایمان سے دور ہو جانے کا, کفر میں مبتلا ہو جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں کفار کے گھر اور سیڑھیاں اور چھتیں, یہ تین چیزوں کا ذکر آتا ہے, ان کی سیڑھیاں, ان کی چھتیں سونے کی بنا دیتا, ان کو اتنا رزق دیتا کہ میں ان کو سارا کچھ دنیا میں دے کے ان کو ختم ملیامٹ کر دیتا. یہ تو میں نے مومنوں کے ڈر سے نہیں دیا ہوا, مومنوں کے دل کا خیال رکھتے ہوئے ان کو نہیں دیا ہوا, وگرنہ اللہ کی نظر میں مچھر کے پر سے حقیر یہ ہے سونا چاندی اور زیورات. نو ڈاؤٹ اللہ تعالیٰ نے زین للناس حب الشہوات, اللہ نے سونے سے, زیورات سے عورت تو آرٹیفیشل جیولری سے محبت کرنے لگ جاتی ہے. میرا فلاں سیٹ میچنگ کہاں چلا گیا, میری اتنی سی چیز, اس کو تو آرٹیفیشل چوڑیاں بھی اچھی لگتی ہیں, نگینے اچھے لگتے ہیں, کلرز اچھے لگتے ہیں. اللہ نے اٹریکشن بھی دی ہے, اللہ نے اس کے استعمال کا اس کے دل میں ایک چاؤ سنگھار اس کے لیے جائز بھی رکھ دیا ہے, مگر اس کے لیے جینے والا نہیں بننے کا حکم دیا. بس اس کے لیے نہ جیو, اس کا استعمال کرو اور بس سائڈ پہ کر دو. اللہ اس دنیا کو, اس کے رزق کو ہمارے دل میں ایسی جگہ نہ دے جو ہمارے لیے فطور کا باعث بن جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر اسباب کے رزق مانگا تھا, اللہ سے کہا اللہ میں ایک ایسی وادی میں اپنی آل اولاد کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, بیوادی غیر ذی زرع, کوئی وہاں پر کھیتی مویشی, وہاں پر کوئی سبزہ, میدانی علاقہ ہی نہیں تھا, پہاڑ ہی پہاڑ, کھنڈر ہی کھنڈر تھے. بغیر اسباب کے بھی مانگے نا تو وہاں اللہ وہ بھی دے دیتا ہے. اللہ کے نبی ابراہیم نے دعا کی اللہ مکہ اور اہل مکہ کو, اور پھر پتہ ہے رزق کا کون سا حصہ مانگا, گندم چاول نہیں مانگے, اللہ پھلوں سے رزق دینا. جو ورائٹی پھل کی مکہ میں ہے نا, آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں وہ ورائٹی نہیں ملتی. وہاں جو ذائقہ, وہاں جو جوسیز ہیں, پھل سے جوس بنتے ہیں نا, وہاں کے جوس کا ذائقہ انوکھا ہے.
یہ سب کچھ کس اللہ رب العزت سے مانگنے والے جب مانگنے کا حق ادا کرتے ہیں نا تو اللہ یوں دیتا ہے. اللہ حضرت ابراہیم نے کیا کیا کچھ مانگا تھا. اللہ ان کو مادی رزق بھی دے, اللہ ان کو ایمان بھی دے, اللہ اہل ایمان جو دنیا میں کہیں بستے ہیں نا ان کو مکہ کی طرف محبت دے دے, اللہ اہل مکہ کو علم دے, نبی اللہ اہل مکہ کو نبی دے. اتنا کچھ مانگا اس سرزمین کے لیے تو پھر تو رزق مانگنا اچھا بھی لگتا ہے. پھر اللہ سے جب مانگنے کے لیے ہدایت مانگی, علم مانگا, نبی مانگا تو ساتھ رزق بھی مانگا. اللہ نے پھر سارا کچھ دیا, مکہ کے نصیب میں سارا کچھ کر دیا. میں اور آپ اپنے بچوں کے لیے شروع سے اینڈ تک جو لسٹ مانگتے ہیں آخر میں جا کے ایمان آتا ہوگا, آخر میں جا کے نماز آتی ہوگی. وہ رحمان ہے نا, وہ علیم بھی ہے, خبیر بھی ہے. علیم جاننے والا, خبیر نیت چاہت اندر سے جو پوری وہ چیز جاننے والا, اس کو پتا ہے کون کہاں سے کیا مانگ رہا ہے. جب پہلے ہم کھانا مانگتے ہیں, کھانا اللہ نے کہا بستی میں داخل ہو جاؤ اے بنی اسرائیل, ہفتاتن بخشش مانگتے ہوئے اللہ سے کہنے لگے ہفتاتن, اللہ دانا پہلے چاہیے. کھانا عام محاورہ ہے نا, پیٹ میں کچھ جائے گا تو سکت ہوگی تو اٹھیں گے نا. پیٹ میں ڈالے بغیر بھی تو اٹھنا سیکھیں. رب کو بغیر پیٹ میں ڈالے بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے دکھائیں, پھر اللہ پیٹ میں بھی ڈال دیتا ہے. اللہ محروم نہیں رہنے دیتا. اللہ ابلیس کو مانگے سے رزق دیتا ہے تو میں اور آپ اسی کے بندے ہیں, اسی کے عبد اور غلام ہیں. اب ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آ رہا. الرزاق تو ابھی ہمیں کوئی وظیفہ بتا دے. میں کہتی ہوں یہاں ہال میں بیٹھی ہوئی کوئی خاتون ایسی نہیں ہوگی جس کو یہ کہہ دیا جائے کہ 3735 بار, میں نے یوں ہی فگر کہہ دیا سوچے سمجھے بغیر, اور اتفاق سے یہ سارا فگر سارے طاق عددی تھے. 3735 بار آج آپ نے الرزاق کا وظیفہ کرنا ہے. گھر والے کھانا مانگیں گے, آپ نہیں بنا کے دیں گی, آپ ہر کام چھوڑ دیں گی, آپ یہ پڑھیں گی کہ آپ کو رزق ملے گا. رزق تبھی ملے گا جب اللہ کی کہی ہوئی بات پوری کی جائے گی. وہ تو بغیر مانگے بھی رزق لکھ چکا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رزق سے بے فکر ہو جاؤ, کیونکہ تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک تمہارا آخری لقمہ پورا نہیں کر دیا جائے گا. تمہیں بنا مانگے تمہارا رزق لکھا جا چکا ہے, وہ تو اللہ نے تمہیں ہر حال میں دینا ہے. اب تمہیں اللہ سے یہ مانگنا تھا کہ اللہ مجھے کھانا دے, مجھے سہولتیں دے, مجھے گھر دے. بے شک یہ ضرورت ہے, مگر یہ ایمان سے بڑی ضرورت نہیں ہے. ایمان رزق ہے, علم رزق ہے, اس کو مانگو یہ تو خود بخود مل جائے گا. یہ تو کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں مانگنی پڑنی تھی. جس وقت بچے کو رحم میں ماں کے بطن میں ڈال دیا جاتا ہے, ابھی اس میں روح نہیں ڈالی جاتی, اس کا رزق تو اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے. جس مالک نے میرا تبھی لکھ دیا تھا رزق اور وہ اتنا ہی تھا, تو اب میں کس سے لڑ لڑ کے رو کے اپنے آپ کو ضائع کر رہی ہوں. اللہ تو نے لکھا ہے نا, تو رزاق ہے, میں تیری تقسیم پہ راضی. میں کیسے صبح شام دل کی گہرائی سے پڑھ سکتی ہوں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. میں جبھی تو صحیح طرح پڑھتی نہیں, اس سے لیے تو پھر اس کے بدلے مجھے وہ اجر اور وہ سکون دستیاب نہیں ہوتا. اللہ تو جتنا چاہے دے اور تیرے دیے پہ میں راضی. یہ رزق, مادی رزق مانگنے کی سب سے زیادہ کمی میں پتہ نہیں کتنی بار اپنے دل میں ارادہ کرتی ہوں. میرے ہسبینڈ جب پریشان ہوتے ہیں اور مجھے وہ بار بار کہتے ہیں کہ اب آپ نے یہ دعا کرنی ہے, میں ان سے وعدہ کر لیتی ہوں, میں 10 دن ہاتھ اٹھا کے بیٹھتی ہوں اور میرے سے یہ مانگا نہیں جاتا. اللہ سے شرم آتی ہے. اللہ تو نے دیا ہی اتنا کچھ ہوا ہے, اللہ اسی کے شکر نہیں ہوتے. اللہ کمی نہ کرنا, جو دے رکھا ہے کمی نہ کرنا. اللہ حلال دینا, پاکیزہ دینا. جیسے وہ چاہتے ہیں کہ میں مانگوں, میں مانگ ہی نہیں پاتی. کئی دن گزر جاتے ہیں, مہینوں گزر جاتے ہیں. ابھی آج ہی میں صبح یہ پڑھتے وقت ان سے کہہ رہی تھی
کلاس کی اتنی چیزیں آنے والی ہیں. میں نے کہا میں لوگوں کو اللہ کی 99 صفات پڑھا رہی ہوں اور دن رات ان کو بتا رہی ہوں، میں کیسے کسی کو بتاؤں کہ کوئی ضرورت ہے؟ میں نے کہا جس دن یہ اللہ کے پاس بیٹھ گئی نا، سارا کچھ رب کو بتاؤں گی، لوگوں سے کہنے کی ہمت نہیں ہوتی. خدا کی قسم اندر سے ہی ہمت نہیں ہوتی. ارادے باندھ باندھ کے وعدے کر کر کے بھی پورے نہیں ہوتے. حیا آتی ہے. اللہ تو سب کچھ دیتا ہے، تو دینے پہ قادر ہے. جب بھی مانگیں گے تجھی سے مانگیں گے، اور لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے والا تو نہ بنانا. اور خوددار بندہ اللہ اس سے پسند کرتا ہے. اللہ کو خودداری پسند ہے اور اسی سے مانگا ہوا کام آتا ہے. جو بندہ تسبیحات کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے، وہ ہمیشہ اللہ سے پا کر رہتا ہے. اور اللہ رب العزت اس کو صرف دنیا کا ہی نہیں، آخرت کا رزق بھی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ جنتیوں کو ایسا رزق دے گا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، نہ اس کو روکا جائے گا نہ اس کو کاٹا جائے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. اس کی عطاؤں کا تسلسل کبھی کم نہیں ہوگا. اللہ سب کچھ دینے پر قادر ہے، مگر اللہ سے اللہ کا اعلیٰ رزق مانگنا شروع کر دیں، ادنا خود بخود مل جائے گا. اعلیٰ آپ مانگے، ادنا وہ خود دے دے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ کا نام الاحد، الواحد. الاحد قرآن میں ایک ہی بار آیا ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے مجھے ابن آدم نے جھٹلایا، حالانکہ یہ اس کے زیبا نہیں تھا، اس کے لائق اور مناسب نہیں تھا کہ وہ اللہ کو جھٹلاتا. اللہ فرماتے ہیں مجھے اس نے گالی دی، مجھے انسان نے گالی دی، حالانکہ یہ اس کے لیے لائق اور مناسب نہ تھا. اور اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے. جس نے اللہ کے ساتھ شرک کا ایک حصہ بھی شامل کیا، اس نے اللہ کے لیے کتنا بڑا بہتان باندھا. 22 مرتبہ قرآن میں لفظ اللہ کا واحد آیا ہے. احد ایک بار اور واحد 22 مرتبہ آیا ہے. ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا اپنے رب کا نسب تو بتاؤ کیا ہے. نسب خاندان کو کہتے ہیں، شجرہ نسب، باپ دادا پر دادا، ان کا اگلا پچھلا حوالہ رب کا کوئی نہیں ہے. اسی وقت آپ وہیں موجود تھے، آسمان سے سورۃ قل هو اللہ اتری. آسمان نے اللہ رب العزت نے آسمان سے اپنے رب کا نسب قل هو اللہ احد کی صورت میں اتارا. فرمایا ان کو خبر کر دو اللہ کا یہ نسب ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ازل سے تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، زمین و آسمانوں سے پہلے تمام جب کوئی کائنات میں چیز تک نہ تھی اللہ تب سے تھا. اور اس کے بعد تمام انسانوں کو بنانے کے بعد اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. کیوں اضافہ نہیں ہوا؟ کیونکہ وہ پہلے بھی بلند شان والا تھا. جب یہ سورج زمین آسمان چاند ستارے نہیں بھی بنائے تھے تب بھی اس کی شان بلند تھی، اب بھی اس کی شان بلند ہے. اس نے پوری کائنات کو بنایا مگر اس سے کوئی اضافہ نہ ہوا. مخلوق کی تخلیق کے وقت بھی وہ اکیلا تھا، اس سے پہلے بھی اکیلا تھا، مخلوق کی تخلیق کے وقت بھی اکیلا تھا، اور آج بھی وہ اکیلا معبود لائق معبود ہے. آج بھی وہ تنہا لائق عبادت ہے. اسے اپنی عبادت میں کسی کا شامل ہونا کسی طور قبول نہیں ہے. حضرت عیسیٰ اور اسی طرح یہودیوں کے عقیدے میں جتنی اللہ نے نفی کی ہے، اس پورے قرآن کے ان آیات میں اللہ نے فرمایا ان لوگوں نے 2 اور 3 اور طرح طرح کے معبود بنا رکھے ہیں، مگر اللہ رب العزت نے تو یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے اپنی مخلوق کی پیدائش کے وقت کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا. اللہ نے اپنی مخلوق کی پیدائش کے وقت اللہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ سب پلان کر رہا تھا کیا ان میں سے کوئی حاضر تھا؟ کیا اس وقت کوئی موجود تھا؟ اللہ نے پہلے پلاننگ کی،
ارادہ بنایا، اللہ نے بنانا چاہا تو پھر ہمیں بنایا۔ اور پھر جو بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو کیا ہم صرف اتنا سوچتے ہیں کہ ہم اس لیے اشرف ہیں، اس لیے بزرگ ہیں، اس لیے بہتر ہیں کہ ہمیں تمام جانوروں سے اچھا پیدا کیا؟ عام طور پر یہی خیال آتا ہے کہ تمام جانوروں کو عقل نہیں دی، انسان کو عقل دی، تمام جانوروں کو علم نہیں دیا، مخلوقات کو، چلے صرف جانور نہیں، سورج چاند ستارے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، آسمان اور زمین بھی اللہ کی مخلوق ہے، درخت، سمندر، پہاڑ، دریا اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق تو مادی چیزیں بھی اور زندہ چیزیں بھی اور مردہ چیزیں بھی اللہ کی مخلوق ہیں۔ تمام مخلوقات سے افضل بندے کو بنایا، کیا صرف اس لیے انسان اشرف ہے؟ میں نے یہ بات کہیں پڑھی تو نہیں، لیکن میری سمجھ میں ایک اور بات آئی۔ مجھے خیال آیا کہ بندہ اس لیے بھی اشرف ہے، اس لیے بھی افضل ہے، جب انسان نے کائنات کی ہر چیز کو پیدا کیا تو اس بندے کو اللہ رب العزت نے اپنی چاہت سے بندہ بنایا۔ مجھے خیال آتا ہے اللہ تو نے جب بندہ انسان بنایا نا، تو نے اپنی تخلیق کا خوبصورت نمونہ بنا کر تو نے اس پر فخر کیا۔ انسان ہمیشہ اپنی من چاہی چیز پر فخر کرتا ہے۔ سورج بنایا رب نے، فخر نہیں کیا۔ کائنات میں جن بنائے، فرشتے بنائے، آسمان بنا ڈالا، جنت پیدا کر دی، اور اللہ نے فخر نہیں کیا۔ اللہ نے اگر فخر کیا تو اس سے ایک انسان پر کیا، گویا میں اپنے رب کی چاہت سے بنائی گئی ہوں اور پھر میں اس کی نافرمانیاں کرتی ہوں، مجھے غصہ آ جائے میں اپنی اوقات سے باہر ہو جاتی ہوں، میں کچھ برداشت نہیں کر پاتی تو میرا بس نہیں چلتا، میں کیا ہی کر ڈالوں۔ اللہ میں تیری کتنی حقیر بندی ہوں، میں تیری چاہت سے پیدا کی گئی اور میں تیرے فخر کا باعث بھی نہ بن سکوں۔ اللہ، میری تو سمجھ میں یہ آتا ہے اللہ تو نے انسان کو اس لیے فضیلت دی کہ یہ تیری چاہت سے بنایا گیا انسان ہے۔ اللہ نے جب چاہا کہ میں سب سے اعلیٰ چیز بناؤں تو اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر یہی تو وہ چیز ہے، وہ ہستی ہے جس کے لیے پوری کائنات کی ہر چیز کو اس کے مسخر کر دیا۔ اللہ نے کہا زمین تیرے لیے، آسمان تیرے لیے، سورج تیرے لیے، ہر چیز جنہیں بندہ اس کو ایسے قابو میں کر لیتا ہے اللہ کے حکم سے۔ انسان علم کے لیے چلتا ہے، فرشتے خود ہی پر بچھا دیتے ہیں۔ انسان فرشتوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ انسان جنوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ انسان سورج چاند ستاروں کے لیے کیا کرتا ہے؟ ہر چیز تو میرے لیے میرے رب نے بنائی اور میں پھر اسی کا حق ادا نہیں کرتی۔ دن رات بھی رب سے معافیاں مانگے نا اپنی زندگی کے پلوں کی بھی، تو خدا کی قسم ہم معافی تک کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم اس کے اتنے کمزور اور عاجز اور بے بس بندے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ باز نہیں آئیں گے، ہمیشہ سوال کریں گے، یہ ایک دوسرے سے پتہ پوچھتے یہاں تک کہ آپس میں کہیں گے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سوالوں پہ سوال کرتے جائیں گے، باز نہیں آئیں گے۔ اور پھر فرمایا جب تم میں سے کسی کو ایسا وسوسہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں، جب ایسا خیال آئے قل هو اللہ پڑھ لیا کریں، جب کسی کو یہ خیال واپس نہ جاتا ہو تو وہ اپنے ایمان کی فکر کرے، اسے اپنے ایمان کو جانچنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کہ تم سب اکٹھے ہو جاؤ، سب لوگوں کو کہا اکٹھے ہو جاؤ، میں آج تم پر 1/3 قرآن پڑھوں گا، میں 1/3 قرآن 10 سپارے بنتے ہیں۔ صحابہ اکٹھے ہونے لگے۔ آپ مطلب حدیث میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق دی کہ 10 سپارے بیٹھ کے سنوں گا، ہمت سے آنا پڑتا ہے۔ یہاں سب کو پتا ہے مغرب تک جانا ہے، جو گھر سے ارادہ کر کے نکلتا ہے سوچ کے ہی آتا ہے کہ 2 گھنٹے بننے، اب ہمیں جا کے بیٹھ جانا ہے۔ جس کو پتا تھا کہ میں 10 سپارے سنوں گا وہی آیا، ہر کوئی نہ آ سکا، اور آپ آئے اور آپ نے نماز پڑھوائی اور آپ نے صرف ایک سورہ اخلاص پڑھی اور چلے گئے۔ صحابہ بیٹھے بیٹھے انتظار کر رہے، آپ خیمے میں گئے چلے اور لوگ انتظار کر رہے، آپ کا کہنا اور آپ کے قول پر اتنا یقین تھا، اور صحابہ سوچنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دوبارہ آئیں گے، کسی کام سے گئے ہوں گے، ابھی آئیں گے دوبارہ 10 سپارے سنائیں گے۔ پھر اجل کس کو ملا؟
انہیں انتظار کرنے والوں کو ملا جو گھر سے یہ سوچ کر نہیں آئے تھے کہ 10 سپارے 10 گھنٹے میں سننے پڑیں گے، وہ محروم رہ گئے۔ آپ دوبارہ نکلے، آپ نے لوگوں سے پوچھا کیوں بیٹھے ہیں، لوگوں نے وجہ بتائی، آپ نے فرمایا میں نے ایک سورہ اخلاص پڑھی، میں نے ایک تہائی قرآن پڑھا، آپ کو 10 قرآن 10 سپارے سننے کا اجر مل گیا، تو پھر واپس گئے۔ اسی طرح اس سورت کی کیا ہی شان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کی یہ سورت جنت کو واجب کر دینے والی ہے، جو شخص دل لگا کر اسے پڑھتا ہے، وہ اللہ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتا ہے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ کافرون کی تلاوت سنی تو وہ شرک سے بری ہو گیا، کافرون پڑھی شرک سے بری ہو گیا، جس نے سورہ اخلاص کی تلاوت سنی اور اس کی بخشش اسے نصیب ہو گئی، اخلاص پڑھی تو اللہ کی بخشش اسے نصیب ہو گئی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صحابی نے کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے، میں ہر نماز میں پڑھتا ہوں۔ کچھ صحابہ نے آ کر شکایت کی کہ ہم اس بندے کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ ہمیشہ اخلاص ہی پڑھتا ہے، سورہ اخلاص ہی۔ آپ نے کہا جاؤ اس سے وجہ پوچھو، اس نے کہا مجھے رحمان کی ان صفات سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا مبارک ہو، رحمان بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقبہ بن عامر، میں تمہیں ایسی صورتیں نہ سکھا دوں جو نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ کسی سابقہ نبی کو عطا کی گئی، اور فرمایا اگر تم ان کو پڑھو گے تو تمہیں اللہ کی تم پر ایک رات بھی نہ ایسی گزرے کہ تم ان کو نہ پڑھو، اور اگر تم ان کو پڑھو گے تو تمہیں اللہ کی طرف سے رحمت نصیب ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس اس کو پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار کر سو جایا کرو، تم پر ایک رات بھی نہ گزرے کہ تم ان کے بغیر سو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عادت مبارکہ کیا تھی، آپ ہمیشہ ان تینوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ پڑھ کے پھونکے مار کے اپنے پورے چہرے، جسم اور جہاں تک کمر پہ ہاتھ جاتا اس کو پڑھ کے پھونک لیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن خبیب فرماتے ہیں ایک دن بارش تھی اور اندھیرا بھی تھا، بادل زیادہ تھی، اندھیرا بہت زیادہ تھا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے نماز کے لیے۔ آپ آئے اور آپ نے آ کر میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا تم کہو، میں چپ، آپ نے پھر کہا تم کہو، میں پھر چپ، آگے آپ کچھ بول نہیں رہے تھے۔ پھر میں نے پوچھا اللہ کے نبی میں کیا کہوں، آپ نے فرمایا صبح و شام اخلاص اور معوذتین 3 بار پڑھ لیا کرو، تمہیں ہر شر ہر مصیبت سے بچنے کے لیے یہ کافی ہو جائے۔ مصیبت آ گئی گھر میں، آ گئی دل میں پریشانی، کوئی کسی قسم کی، ان 3 صورتوں کو پڑھ لیا کرو، یہ تمہیں اپنی زندگی میں کافی ہو جائیں گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے تو جنت میں محل بنا لیتا ہے، اسی وقت اس کا جنت میں محل بن جاتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا تب تو ہم بہت محل اکٹھے کر لیں گے، ہمارے تو ڈھیر محل بن جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے پاس عطاؤں کی کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس جتنے تم پڑھتے جاؤ گے اس سے بھی زیادہ موجود ہے، تم یہ فکر مت کرو اور پڑھتے جاؤ۔ اسی طرح ایک چیز جو ہم نے سمجھنی ہے، سورۃ الاحد اور اللہ کے نام احد اور واحد کے تحت ایک خاص بات ضرور سمجھنی ہے۔ مشرکین مکہ اور ہر وہ بندہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ اللہ کے رب ہونے میں شرک نہیں کرتا، اللہ کے الہ ہونے میں شرک کرتا ہے۔ جیسے کہ مشرکین مکہ سے جس کو اسلام کی طرف دعوت دی جاتی تھی اور جو اسلام کا نام بھی نہیں جانتا تھا، اس سے جب پوچھا جاتا تھا تمہیں کس نے پیدا کیا، وہ کہتا تھا رب نے۔ وہ اشارہ کہاں کرتا تھا، آپ صرف فرماتے ہیں جس کو کچھ بھی پوری مطلب کوئی دوسری زبان کے جو لوگ تھے جس کو ہماری زبان بھی نہیں آتی تھی، جب ان سے سوال کرتے تھے نا من ربو کا، تو وہ بھی اشارہ اوپر ہی کرتا تھا۔ ان کے بچے بچے جانتے تھے خالق رب ہے، وہ اللہ کی خالق ہونے میں شرک نہیں کرتے۔ کوئی بھی بندہ جو اس دنیا میں آج شرک کر رہا ہے، جو ماضی میں شرک کرتا تھا، وہ اللہ کے خالق ہونے میں شرک نہیں کرتا، اللہ کے رب ہونے میں شرک نہیں کرتا، الہ ہونے میں شرک کرتا ہے، الوہیت میں شرک کرتا ہے۔ لوگوں کے کانسیپٹ ہیں، عقیدے ہیں، وہ کہتے ہیں
ایک اچھائی کا رب ہے، ایک برائی کا رب ہے۔ مطلب ان کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ان سے پوچھا جاتا اور وہ تب بھی اللہ ہی کا نام لیتے تھے اور وہ ملاوٹ کرتے تھے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو ایڈیشن کرتے تھے، جیسے کہ ہمارے ہاں حج ہوتا ہے اور آج حج صرف اللہ کے لیے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اب ان کے ہاں بھی حج ہوتا تھا، یہ حج کرتے وقت تلبیہ کیا پکارتے تھے؟ یہ کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک الا شریکا للملک، اللہ صرف اور صرف الا شریکا تملکو، اللہ صرف ہم تیرا شریک اسی کو ٹھہراتے ہیں جس کو تو خود مقرر کر لے۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ اللہ کا شریک اللہ کی رضامندی سے، حالانکہ اس نے کوئی سند نہیں اتاری، اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اس نے کوئی حکم نہیں اتارا، مگر جب کہ باپ دادا کہہ گئے تھے نا، یہ سمجھتے تھے یہ اللہ ہی نے کہا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا حج کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم تیرا شریک صرف اسی کو قرار دیتے ہیں اللہ شریکا تملک، جس کی جو تو نے کہا ہوا ہے کہ شرک کر۔ اب یہاں آ کے فساد بنتا تھا۔ آج جتنے ہندو جتنے دوسرے مذاہب ہیں وہ اللہ کو اللہ مانتے ہیں مگر بیچ میں ایڈ کرتے ہیں، اور مسلمان اگر آج یہ امید یہ خیال رکھتا ہے کہ ہمیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے مگر فائدے، مگر جیسے ابھی ہم نے الرزاق پڑھا، جیسے ہم اللہ کی دوسری صفات پڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو دوسرا بھی بھلا کر ہی سکتا ہے نا۔ ہمیں کوئی کھڑے کھڑے ہمیں کوئی 10 لاکھ کا فائدہ دے دے، وہ دے نہیں سکتا تھا اگر رب کا حکم نہ ہو۔ ہمیں کوئی کروڑوں کا فائدہ دے دے، اس کی ایک جو انسان ہے نا، انسان جو ایک مخلوق نام کی ٹائپ کی چیز ہے نا، اس کے بس میں کچھ نہیں ہے۔ خدا کی قسم کسی بندے کے اندر یہ ہمت حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میں نے اپنی خدائی کو 2 لوگوں کے درمیان بانٹ دیا ہوتا تو تم دیکھتے کہ کائنات میں فساد برپا ہو جاتا۔ فرمایا اگر 2 خدا ہوتے تو کب کے وہ اپنی اپنی خدائی کو لے کے الگ ہو چکے ہوتے، اپنی اپنی خدائی کو لے کر الگ ہو چکے ہوتے۔ ایک خالق کہتا میں نے یہ پیدا کیا تھا، دوسرا کہتا میں نے یہ کیا تھا، تم دیکھتے جھگڑا ہوتا، آج ہمارا آسمان درمیان سے چیر کے الگ ہو چکا ہوتا۔ اگر 2 افراد بھی ہوتے، بھلا افراد 2 ہوں اور فساد نہ ہو، اگر ایسا ہوتا تو میاں بیوی تو دنیا میں کوئی ایسے ہوتے ہی نہ جن میں لڑائیاں نہ ہوتی۔ اللہ نے اتنی رخصتیں لڑائیوں کے باوجود کیوں دی ہیں؟ جہاں 2 ہیں وہاں لڑائیاں ہوں گی۔ اللہ نے کہا کہیں کوئی 2 ہو ہی نہیں سکتے، اس چیز کا وجود نہیں ہے۔ آج یہ ایک چیز ہے جس کی وجہ سے دنیا میں شرک وقوع پذیر ہو رہا ہے۔ اللہ کے الہ ہونے میں، اس کی الوہیت میں نہ کوئی شریک تھا، نہ کوئی شریک ہے، نہ قیامت تک شریک ہوگا، وہ اکیلا ہی، وہ اپنے ہی بارے میں فرماتا ہے ان اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ ازہکا و ابکا، وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ کوئی خیر کا رب الگ نہیں، کوئی شر کا رب الگ نہیں ہے، ہنساتا بھی وہی ہے، رلاتا بھی وہی ہے، خوشیاں بھی اسی کے اذن سے اور غم بھی اسی کے اذن سے۔ جو بندے دکھ دیتے ہیں وہ ہماری یا اپنی کمی اور حرکت سے دیتے ہیں یا اس کے حکم سے دیتے ہیں یا اس کی اجازت سے دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارا اپنے اللہ کو ایک ماننے کا بہترین تقاضا یہ ہے کہ ہر چیز پر اس پر راضی ہو جائیں، ہم اسی کے عبد بندے اور غلام ہیں۔